اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتیٰ اذا استیأس الرسل، حتیٰ کہ رسول بھی نا امید ہونے لگے، وظنوا، اور ان کا یہ گمان ہونے لگا، انہم قد کذبوا، اور وہ سوچنے لگے کہ شاید ہمارا مشن نہیں چل سکے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاءہم نصرنا، تب ہماری مدد، یعنی اس پوائنٹ تک تو لے جاتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کہ جہاں چاروں طرف پھر بندے کو اندھیرا نظر آنے لگ جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے امتحان ہوتا، اور صحابہ پر ایمان اس سے بھی زیادہ۔ کیسا امتحان آیا؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذ زاغت الابصار، جب آنکھیں پھٹی رہ گئیں، وبلغت القلوب الحناجر، اور دل جو تھے وہ حلق کی طرف آنے لگ گئے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، یہ وقت تھا جب ایمان والوں کو آزمایا گیا، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، دیکھا، اور ان کو اچھی طرح جھنجھوڑا گیا، اچھی طرح جھنجھوڑا گیا۔ یا اللہ، کیا وقت ہوگا، صحابہ کا کیا حال ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے جب نبی علیہ السلام صحابہ کو بدر کے میدان میں لے کر پہنچے نا، سامنے لوہے میں ڈوبی فوج ہے، تلواریں ان کے ہاتھوں میں، اور ادھر پورے 313 کے لشکر کے پاس 2 تلواریں، باقیوں کے پاس کچھ نہیں۔ تو صحابہ کو یوں محسوس ہو رہا تھا ہم تو موت کے منہ میں دھکیلے جا رہے، کأنما یساقون الی الموت وہم ینظرون، یوں لگتا تھا ہم تو موت کے منہ میں دھکیلے جا رہے ہیں اور ہم آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں۔ اس وقت اللہ کے محبوب رات کو تہجد کے بعد اللہ سے دعا مانگتے ہیں، سجدے میں سر ڈال دیں۔ کیا دعا مانگی؟ اے اللہ، یہ تیرے بندوں کی جماعت ہے، اگر یہ جماعت آج ختم ہو گئی، لا تعبد بعد اليوم، تو پھر قیامت تک اللہ تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اتنی عاجزی سے دعا کی کہ صدیق اکبر عنہ کھڑے تھے، انہوں نے وہ دعا سنی تو ان کا دل بھر آیا، اور وہ کہنے لگے اللہ کے نبی اپنا سر اٹھائیے، اللہ تعالیٰ ضرور اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ ایسی دعا مانگی کہ سننے والے کو ترس آ گیا۔ عزیز طلباء، انسان دین کی خاطر ایسا مجاہدہ کرے کہ خالق اور مخلوق دونوں کو بندے پہ ترس آنے لگ جائے، ایسی زندگی گزارے کہ خالق اور مخلوق دونوں کو بندے پہ ترس آنے لگ جائے، ایسی زندگی گزارے۔ اور صحابہ کرام نے واقعی ایسے کیا۔ چنانچہ انہوں نے دین کی خاطر بہت مشقتیں اٹھائی۔ جب صلح حدیبیہ کے لیے نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے تو سہیل جو تھے وہ کافروں کی طرف سے آئے، تو سہیل سہل سے نکلے آسانی سے، تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کون آیا؟ جی سہیل۔ فرمایا اب اللہ تعالیٰ آسانی کر دے گا۔ ماشاء اللہ، نام کا بھی اثر دیکھو، اب آسانی ہو جائے گی۔ تو شرائط طے ہوئی۔ ان شرائط میں کیا طے ہوا کہ جو کوئی آدمی کافروں میں سے مسلمانوں کے جائے گا اسے واپس کیا جائے گا، جو مسلمانوں میں سے واپس کافروں کی طرف آئے گا اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے اس معاہدے کو قبول فرما لیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا، اللہ، ایسی فتح مبین تھی یہ۔ مگر صحابہ حیران ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس طرح دب کے کیوں عمل یہ کر لیا؟ اور ابھی یہ لکھا جا رہا تھا، معاہدہ لکھا جا رہا تھا کہ سہیل کا اپنا بیٹا، اس کا نام تھا ابو جندل، اور ان کو والد نے گھر کے اندر بیڑیاں لگائی ہوئی تھی
اور تکلیف دیتا تھا، وہ ان بیڑیوں کو کہیں سے یعنی کاٹ کے اور اپنے آپ کو چھڑوا کے وہ بھی وہاں پہنچ گیا نبی علیہ السلام کے پاس۔ اب ابو جندل کے آنو سوچنے لگے کہ بس میں آقا کی خدمت میں آ گیا ہوں، اب آقا مجھے اپنی امان میں لے لیں گے۔ سہیل کہنے لگا کہ جی ابھی تو معاہدہ لکھا جا چکا، اس کو واپس کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دستخط تو نہیں ہوئے، اس نے کہا میں تو دستخط نہیں کروں گا اس کے اوپر جب تک واپس نہیں کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ میری خاطر اسے میرے پاس رہنے دو، کہنے لگا نہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ابو جندل کو واپس کر دیا۔ آپ ذرا تصور میں وہ منظر لائیں کہ ایک طرف مسلمانوں کی جماعت ہے، ایک طرف کافر ہیں، اور کافر کے سردار کا بیٹا جو گھر سے دوڑ کے آیا تھا اس کو اللہ کے نبی پھر واپس کر دیتے ہیں۔ چنانچہ جب واپس کیا تو ابو جندل کو اس کے باپ نے سب کے سامنے تھپڑ لگانے شروع کر دیے، ادھر سے سزا دینی شروع کر دی۔ اب ابو جندل رو رہے ہیں تو نبی علیہ السلام کا دل کتنا مغموم ہو رہا ہوگا، صحابہ کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ یہ نوجوان جو دین کو اپنا چکا آج سب کے سامنے اس کی انسلٹ بھی ہو رہی ہے، اور اس کے والد نے یہیں سے اس کو سزا دینی شروع کر دی۔ ابو جندل جو ہیں روتے ہوئے جا رہے ہیں، اور اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں ابو جندل اللہ آسانی فرمائے۔ ابو جندل پھر واپس، پھر باپ نے لا کے باندھا اور پھر ان کو سزائیں دیتا تھا۔ اچھا ادھر سے کیا ہوا، ایک اور نوجوان تھے، ان کا نام تھا ابو بصیر، وہ بھی اپنے مالک سے جان چھڑا کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ پہنچے مدینہ طیبہ۔ نبی علیہ السلام نے ادھر سے معاہدہ کر لیا تو آپ نے فرمایا کہ ابو بصیر میں نے تو وعدہ کر لیا، میں نے تو کفار کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا ہے، تو میں تو تمہیں اپنے پاس نہیں رکھوں گا۔ اور ان کو بھی پتہ چل گیا کہ اگر کافروں نے کوئی بندہ بھیج دیا تو جیسے ابو جندل کو واپس بھیج دیا گیا ہے مجھے بھی نبی علیہ السلام واپس بھیج دیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بصیر میں جنگ کی چنگاری بھڑکانے والا نہیں ہوں کہ تجھے رکھوں اور آگ لگا لوں۔ تو وہ پہچان گئے، چنانچہ اب وہ بھی نبی علیہ السلام کے پاس نہیں رہ سکتے۔ اب ابو بصیر کے بارے میں ذرا سوچیں کہ ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ سب کچھ چھوڑ چھڑا کے یہاں پہنچے، اب جس آقا کے پاس آئے وہ بھی اپنے پاس نہیں رکھ رہے۔ ابو بصیر وہاں سے چلے، کہاں جاؤں، خیال آیا سمندر کے کنارے، مدینہ سے چلے سمندر کے کنارے آ گئے۔ کچھ دنوں بعد ابو جندل کو پتہ چلا، وہ بھی گھر سے بھاگے اور سمندر کے کنارے۔ چند اور دیوانے یہاں مل گئے، ان دیوانوں نے مل کے سوچا کہ بھائی اب ہمارے اوپر تو کسی کا کوئی شرط نہیں، اختیار نہیں، ہمیں تو گھر سے نکالا، ہم ان کافروں کا تو ذرا حساب کتاب کریں نا۔ ان کے تجارتی قافلے وہاں سے گزرتے تھے، انہوں نے ایک پہ حملہ کیا، دوسرے پہ ان کی چیزیں چھینی، تو کافر پریشان ہو گئے۔ چنانچہ کافروں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیغامبر بھیجا، نمائندہ بھیجا کہ جی آپ ان نوجوانوں کو اپنے پاس بلا لیں، چلو آپ کے پاس آ جائیں گے تو کسی قانون کے پابند تو ہوں گے نا، انہوں نے تو ہمارا جینا حرام کر دیا۔ تو جب ان کی طرف سے پیغام آیا تو نبی علیہ السلام نے خط لکھا اور ابو بصیر کی طرف بھیجا کہ ابو بصیر میرے پاس آ جائے۔ کہتے ہیں کہ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمندر کے کنارے تھے، نہ بستر تھا نہ مکان تھا، ٹھنڈی ہوائیں تھیں اور ان کو بخار ہو گیا تھا۔ اور جس بندے کو بخار ہو اس کو تو بغیر ہوا کے بھی ٹھنڈ لگ رہی ہوتی ہے۔ ٹھٹر رہے تھے اور لیٹے ہوئے تھے اور کوئی یار و مددگار نہیں، نہ کوئی دوا دینے والا نہ کوئی غذا دینے والا۔ اس حالت میں جب وہ لیٹے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام کا ایک نمائندہ ان کے پاس نبی علیہ السلام کا پیغام لے کے، کہتے ہیں کہ وہ وسیع اللہ لیٹے ہوئے تھے، انہوں نے کھول کے رکے کو پڑھا اور پڑھتے پڑھتے وہ رکا ان کے سینے پر گرا اور ان کی روح برباد۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه
ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. کیسے لوگ تھے؟ زندگی کی حقیقت کو سمجھ لیا تھا، اس لیے اللہ کے لیے سب مشقتیں یہ برداشت کرنا چاہیے. آپ خود سوچیں کہ صدیق اکرام کو دین کی خاطر کتنی تکلیف پہنچائی گئی. گھر میں ایک آدمی دوڑا ہوا آیا، اپنے صاحب کو تو دیکھو، وہ مسجد میں ہیں اور کفار ان کا کیا معاملہ کر رہے ہیں. صدیق اکبر بھاگے مسجد میں، دیکھا کہ کافر لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت تکلیف پہنچا رہے تھے. فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. اللہ اکبر، یہ وہاں کہا. بس کافروں نے کیا کیا؟ ان کو تو چھوڑا اور ابو بکر کے گرد آ گئے، اور ابو بکر صدیق عنہ کو اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو کے گر گئے. بے ہوش ہو کے گر گئے. اللہ اکبر کبیر. عتبہ بن ربیعہ کافروں کا ایک سردار تھا اور موٹا تھا. کتابوں میں لکھا ہے کہ جب وہ صدیق عنہ بے سود پڑے ہوئے تھے، وہ آپ کے پیٹ کے اوپر چڑھا اور چڑھ کے اوپر جمپ لگاتا اور جوتوں کے ساتھ پیٹ کے اوپر ان کو ٹھوکر لگاتا تھا. اب آپ سوچیں ایک بندہ بے سود لیٹا پڑا ہو، اس کے پیٹ پہ کوئی چڑھ جائے اور چڑھ کے پھر جمپ لگا کے اپنے جوتے نیچے، اور اس کی موٹی موٹی ایڑیاں تھیں، ان ایڑیوں کے ساتھ پیٹ پہ ضرب لگاتا تھا لیٹے ہوئے. جب تھک گیا تو اس بدبخت نے کیا کیا کہ جوتا اتارا اور اس جوتے کے ساتھ صدیق اکبر عنہ کے چہرے پہ مارنا شروع کر دیا. چہرے پہ اتنا مارا کہ چہرہ سوج گیا اور صدیق اکبر پہچانے نہیں جاتے تھے. ہر بندے کا خیال تھا کہ بس ان کی جان چلی گئی. جب ان کو یقین ہو گیا کہ اتنا مارا ہے، اس وقت وہ وہاں سے گئے. جب وہ وہاں سے گئے تو بنو تمیم جو ان کے قبیلہ کے لوگ تھے وہ آ گئے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ اگر ہمارا یہ بندہ مر گیا تو اگرچہ ہم کافر ہیں مگر ہم اس کا بدلہ لیں گے. تو وہ ان کو اٹھا کے ان کے گھر لائے، صدیق اکبر کو اٹھا کے گھر لائے. ایک دن پورا بے ہوش رہے. وہ کافر بھی رشتہ داری کی وجہ سے وہاں بیٹھے رہے، ہوش ہی نہیں. ایک دن کے بعد ہوش آیا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہوش میں آتے ہی سب سے پہلی بات انہوں نے پوچھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سال میں، سب سے پہلی بات پوچھی کہ نبی علیہ السلام کے سال میں. کافروں نے یہ سنا تو وہ تو سب وہاں سے چلے گئے کہ جن کی خاطر اتنی تکلیفیں اٹھائیں، آنکھ کھلی تو انہی کے بارے میں پوچھتے ہیں. اپنی ان کی والدہ ام خیر کو کہہ گئے کہ ام خیر اس کو کچھ کھلا پلا دینا، اتنا وقت گزرا کچھ نہیں کھایا پیا. تو ام خیر دودھ لے کے آئی کہ بیٹا زخموں سے تیرا سارا جسم چور ہے، کچھ پی لے. ارے ان کا امی میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں پیوں گا جب تک کہ میں نبی علیہ السلام کا دیدار نہیں کر. اس نے کہا مجھے کیا پتا کہ ان کا کیا معاملہ، وہ کہاں پہ، مجھے کیا پتا کہ وہ کہاں پہ ہیں. تو فرمان لگے کہ اچھا آپ ام جمیل کے پاس جاؤ جو عمر لانو کی بہن تھی جو اسلام لے آئی تھی، کہ ام جمیل سے پتہ کر لیں جا کے. چنانچہ ام خیر ماں تھی، تڑپی، کافرہ تھی مگر چلی. چنانچہ جا کے ام جمیل سے پوچھا کہ ام جمیل مسلمانوں کے پیغمبر کہاں ہیں؟ میرا بیٹا تو دودھ بھی نہیں پی رہا. وہ سمجھی کہ یہ کافرہ ہے اور مجھ سے پوچھنے آ گئی ہے تو پتہ نہیں کوئی راز ہی نہ کھل جائے. انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا، کہنے لگی مجھے کیا پتا کون کہاں ہے، مجھے کیا پتا کون کہاں ہے. اس نے کہا پھر، کہنے لگے اچھا میں چلو تیرے ساتھ چلتی ہوں تاکہ تیرے بیٹے کا حال پوچھ لوں. تو ام جمیل بہانے سے ام خیر کے ساتھ آ گئی اور آ کے ابو بکر کو دیکھا تو وہ بھی رونے لگ گئی ان کی حالت کو دیکھ کے. تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ نہیں اماں تو میری ہے نا، فکر مت کرو، بتا دو کہاں ہے.
ان کا جی دار ارقم میں خیریت سے ہے، کیونکہ صدیق اکبر کو نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا تو نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوگا. تو جب انہیں پتا چلا کہ نبی علیہ السلام دار ارقم میں خیریت سے ہیں، کہا امی جب تک مجھے لے نہیں جاؤ گی اور میں نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھوں گا میں کچھ نہیں کھاؤں گی. ماں رات کا وقت ہے، کہنے لگی بیٹا کیسے لے کے جائے، چل کے جا نہیں سکتے. چنانچہ ایک طرف ام جمیل نے سہارا دیا اور دوسری طرف ام خیر نے سہارا دیا، اور صدیق لانو پاؤں گھسیٹتے گھسیٹتے اس طرح دار ارقم میں پہنچے. دار ارقم جیسے کھلا، نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر کو دیکھا، چہرہ سوجا ہوا ہے، کافروں نے اتنا مارا تھا اتنا مارا تھا. تو نبی علیہ السلام آگے بڑھے اور نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر کے ماتھے کو بوسہ دیا، ماتھے کو چوما. کتابوں میں لکھا ہے جب نبی علیہ السلام کے ماتھے کو چوما تو صحابہ سب کے سب ان کے اوپر جھک گئے، انہوں نے بھی اس چہرے کو چومنا شروع کر دیا. اتنی تکلیفیں ملتی تھی، مگر وہ سمجھتے تھے کہ کھالے کھچوا کے اور بوٹیاں نچوا کے اگر ہم جنت جا پہنچے تو پھر بھی ہم نے اللہ تعالی کے ساتھ سستا سودا کر لیا. حضرت خباب بن الارت کے ساتھ کیا ہوا، بی بی سمیہ کے ساتھ کیا ہوا، سیدنا بلال عنہ کے ساتھ کیا ہوتا تھا. ذرا ان واقعات کو پڑھتے جائیں اور سوچیں کہ ان حضرات نے دین کی خاطر کیا کیا قربانیاں دی. یہ وہ لوگ تھے جو حقیقت کو سمجھ چکے تھے کہ ہمیں اس دنیا میں ہر مشقت کو اٹھانا ہے اور اپنے رب کو بالآخر ہم نے منانا. اور یہی سلسلہ پھر بعد میں علماء کے ساتھ رہا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام دار الہجرہ ہیں، اور ابو جعفر منصور نے ان کے چہرے پر سیاہی لگوائی اور ان کو بٹھا دیا سواری پر، اور بعض کتابوں میں ہے کہ گلے کے اندر جوتوں کا ہار بھی ڈال دیا. امام دار الہجرہ کو پھرایا جا رہا ہے، اور ان کا حال دیکھو کہ وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں جس نے مجھے پہچانا اس نے پہچان لیا، اور جس نے نہیں پہچانا وہ سن لے کہ میں مالک ابن انس. دین کی خاطر ان کے ساتھ یہ ہو رہا تھا. اس سرزمین پر کہ جہاں وہ چلتے تھے تو پاؤں بھی آہستہ رکھتے تھے کہ کہیں محبوب کے قدموں کے نشان پہ میرا پاؤں نہ آ جائے. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیل سے ان کا جنازہ نکالا گیا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا ہوا، کوڑے لگائے گئے مسئلہ خلق قرآن کے اوپر. یہ لوگ تھے جنہوں نے مقصد زندگی کو سمجھ لیا تھا. یہ دین کی حفاظت کرنے والے لوگ تھے، جانتے تھے کہ ہم دنیا میں آئے ہی آزمائش کے لیے. یہ آزمائش کا گھر ہے، ہر ایک کو آزمایا جائے گا. مگر ان تمام تکالیف میں انہوں نے کتاب و سنت کو سینے سے لگائے رکھا، جمے رہے استقامت کے ساتھ. تکلیفیں تو اٹھائیں مگر پیچھے نہیں ہٹے، پیچھے نہیں ہٹے. یہ کون لوگ تھے؟ الذین یمسکون بالکتاب، ان کو تمسک بالکتاب نصیب تھا، تھام لیا تھا انہوں نے کتاب کو، سینے سے لگا لیا تھا. قربانیاں تھی. پر جوانوں کی باتیں کر رہے ہیں، بوڑھوں کا حال دیکھیں. سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، ان کی والدہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ صدیق اکبر عنہ کی بیٹی ہیں، بوڑھی ہو گئی ہیں، بینائی چلی گئی، جیسے بوڑھوں کی بینائی چلی جاتی ہے، موتیا آ جاتا ہے. جب موتیا اتر آیا اس وقت عبداللہ ابن زبیر اللہ عنہ جو ہیں ان کی شہادت کا وقت آتا ہے. دروازے کے اوپر حجاج بن یوسف نے گھیرا کروا لیا، عبداللہ ابن زبیر اللہ عنہ کے ساتھی شہید ہو رہے ہیں. عبداللہ ابن زبیر اللہ عنہ جو ہے
ان کو یقین ہو گیا کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد مجھے شہید ہو جانا ہے. تو دل میں خیال آیا میں گھر کے دروازے پہ ہوں، میں اندر جا کے اپنی اماں سے آخری مرتبہ دعا تو لے لوں. تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں آتے ہیں اور اپنی والدہ کو آ کے بتاتے ہیں کہ امی میں تھوڑی دیر کے بعد شہید ہونے والا ہوں. اب بتائیے اگر آج کی کسی ماں کو بتایا جائے تو کیا حال ہوگا؟ مگر یہ وہ ماں تھی جس نے نبی علیہ السلام کا دیدار کیا تھا، جس نے آخرت کی حقیقت کو سمجھا تھا. وہ جانتی تھی کہ دنیا میں ہم ہیں ہی قربانی. اس نے پوچھا بیٹا کیا تو حق پہ ہے یا باطل پہ؟ تو بیٹے نے کہا کہ اماں آپ جانتی ہیں کہ میں حق کے اوپر کھڑا ہوں استقامت کے ساتھ. کہ بیٹا اگر تم حق پر ہو تو تمہیں ڈر کس بات کا؟ ماں ہمت بنا رہی ہے جوان بیٹے کا، کس بات کا ڈر ہے؟ اماں مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ مجھے جب شہید کریں گے تو میری لاش کا مسلح کر دیں گے، یعنی میری شکل بگاڑ دیں گے. تو ماں کہتی ہے کہ بیٹا جب بکری کو ذبح کر دیا جائے تو پھر اس کی کھال اگر اتار لی جائے تو بکری کو تکلیف نہیں ہوا کرے. جب تمہیں شہید کر دیا جائے گا پھر جو تمہارے جسم کے ساتھ کیا جائے تمہیں اس کی کیا پرواہ. ماں ہمت بنا رہی ہے بیٹے کی، ماں ہمت بنا رہی. بیٹا کہتا ہے کہ اچھا اماں میں اب جا رہا ہوں دعا کیجئے گا. تو ماں اس وقت اپنے بیٹے کے لیے تین باتیں کرتی ہے. اللہ کیا جوان بیٹا ہوگا. اپنے بیٹے کے بارے میں اسماء لانا یہ دعا کرتی ہے اللہ کے حضور. 3 باتیں کہیں. اے اللہ تو جانتا ہے یہ میرا وہ بیٹا ہے جو سردیوں کی لمبی راتوں میں ساری رات مصلے پہ کھڑا ہو کر قرآن پڑھنے میں رات گزار دیا. اے اللہ یہ میرا وہ بیٹا ہے جو سردیوں کی لمبی رات مصلے پہ کھڑا ہو کر تیرے قرآن کی تلاوت کرنے میں رات گزار دیا کرتا تھا. اور دوسری بات کہی اللہ یہ میرا وہ بیٹا ہے جو گرمی کے لمبے دنوں میں تیری رضا کے لیے روزے رکھا کرتا تھا. اور تیسری بات کہی اللہ یہ میرا وہ بیٹا ہے کہ جس نے اپنے والدین کی اتنی خدمت کی کہ اس نے ہمارے دلوں کو خوش کر دیا. اے مولا اب تو بھی اس سے خوش ہو جا. ماں دعا دے رہی اللہ اس نے ہمارا دل خوش کیا، آپ اس سے راضی ہو جائیے، اس نے ہمیں راضی کر دیا. اور یہ بات کر کے اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے کہتی ہیں کہ بیٹا میری آنکھوں میں بینائی نہیں ہے کہ میں تیرا چہرہ دیکھ سکوں. بیٹا میں تیری شکل تو دیکھ نہیں سکتی، تھوڑا میرے قریب ہو جا تاکہ میں تمہارا بوسہ لے لوں اور تمہارے جسم کی خوشبو سونگھ لوں. بیٹے قریب ہو جاؤ میں تمہارا بوسہ لے لوں اور تمہارے جسم کی خوشبو سونگھ. اللہ یہ ماں سمجھتی تھی، اس کا یقین بنا ہوا تھا. الذین یمسکون بالکتاب، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے واقعی تمسک بالکتاب حاصل کر لیا، ڈٹے رہے، انہوں نے کتاب کو سینے سے لگائے رکھا. اور پھر کیا ہوا؟ ہمارے اکابرین جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے تھے انہوں نے بھی پھر بالآخر انہی کے نقش قدم پر چل کر دنیا کو دکھا دیا. چنانچہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جب فرنگی کے قبضہ میں تھے، اسیر مالٹا تھے، تو اس وقت فرنگی انہیں تکلیف دیتے. ایسا بھی ہوا کہ ان کو گرم انگاروں کے اوپر لٹایا گیا. جب شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی وفات ہوئی نا تو غسل دینے والے نے ان کی کمر پر نشان دیکھے. اس نے پوچھا اہل خانہ سے کہ یہ کیسے نشان ہے؟ ان کا جی ہم سے بھی چھپائے، ہمارے سامنے بھی کچھ نہ کچھ کپڑا جسم پر رکھتے ضرور تھے، ہم نے نہیں دیکھا کیا ہے. تو حضرت مدنی رحمت اللہ اس وقت کلکتہ گئے ہوئے تھے.
ان کو پتا چلا اپنے شیخ کی وفات کا تو وہ وہاں سے سیدھا آئے جنازہ میں شرکت کے لیے. پھر انہوں نے راز کھولا. کہنے لگے کہ جب ہم حضرت کے ساتھ مالٹا میں تھے تو فرنگی حضرت کو تکلیف دینے کے لیے انگارے کے اوپر لٹا دیتے تھے, زخم ہو جاتے تھے, اور اگلے دن ان زخموں پہ اور تکلیف پہنچائی, اور حضرت یہ تکلیف برداشت کرتے تھے. فرنگی کہتا تھا کہ ایک مرتبہ کہہ دو کہ میں تمہارا مخالف نہیں. سماتے تھے نہیں, میں نہیں کہہ سکتا. فرنگی نے کہا کہ ایک مرتبہ کہہ دو, ہم اپنے وفاداروں میں تم کو شمار کر لیں گے. فرمانے لگے میں اللہ کے رجسٹر سے نام کٹوا کر تمہارے رجسٹر میں اپنا نام نہیں لکھوانا چاہتا. فرنگیوں نے کہا کہ تم جانتے ہو ہم تمہارا کیا حشر کریں گے؟ فرمایا کہ ہاں مجھے پتا ہے. کیا؟ فرمایا کہ تم میرے جسم سے جان تو نکال سکتے ہو, میرے دل سے ایمان کو نہیں نکال سکتے. انہوں نے ایمان کی لذت پائی تھی. الذین یمسکون بالکتاب, کیسے لوگ تھے. اچانک پتہ چلا کہ فرنگی نے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو پھانسی دینے کا پروگرام بنا لیا. بس یہ بات سنی اور شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی طبیعت غم زدہ, پوری رات نیند نہ آتی, پوری رات نیند نہ آتی. جب کئی راتیں گزر گئی, حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ, قاری عزیر گل رحمت اللہ علیہ, یہ حضرات قریب تھے. انہوں نے ایک دفعہ مل کے کہا کہ حضرت اگر کافر نے یہ پروگرام بنا بھی لیا تو یہ کوئی اتنی گھبرانے والی بات تو نہیں ہے کہ آپ کو رات کو بھی نیند نہیں آتی اور آپ غمزدہ ہیں اور اتنا پریشان ہیں اس بات پر. تو جب انہوں نے یہ بات کی تو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے عجیب جواب دیا. فرمانے لگے کہ حسین احمد یہ مت سمجھو کہ میں موت کے خوف کی وجہ سے غمزدہ ہوں. حضرت کس لیے غمزدہ ہے؟ فرمانے لگے میں غمزدہ اس بات پہ ہوں کہ اللہ رب العزت بسا اوقات بندے سے جان بھی لے لیتے ہیں اور قبول بھی نہیں کیا کرتے. میں اس پہ غمزدہ ہوں کہ مجھ سے جان بھی نہ لے لے اور پھر قبول بھی نہ کرے. الذین یمسکون بالکتاب, اللہ رب العزت بندے سے جان بھی لے لیتے ہیں, قبول بھی نہیں کیا کرتے. میں اللہ کی بے نیازی پہ رو رہا ہوں. الذین یمسکون بالکتاب. عزیز طلباء, یہ ان اکابر کا راستہ ہے. ہم کمزور ہیں, اللہ رب العزت سے عافیت مانگتے ہیں, سہولت مانگتے ہیں, لیکن کم از کم اتنا تو ہم اپنے اوپر مشقت اٹھائیں کہ نفس کی خواہشات سے اپنے آپ کو بچائیں. اگر ہم نے اپنے آپ کو نفس کی خواہشات سے بچا لیا اور یہ زندگی کا وقت گزار لیا تو بس یقین سمجھ لو کہ ہم نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی. اس لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اوپر تلوار چل رہی ہوتی تھی اور وہ کہہ رہے ہوتے تھے فزت برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کام. بشیر نانو بچے ہیں, لڑکے ہیں, ماں باپ کے ساتھ ہجرت کی. ذرا توجہ سے سنیے گا. ماں باپ کے ساتھ ہجرت کی. اللہ کی شان, مدینہ پہنچے تو ماں فوت ہو, اب اکیلا والد ہے. چھوٹے بچے ہیں, اکیلے والد کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. جب نبی علیہ السلام جہاد کے لیے نکلے تو اس چھوٹے بچے کو چھوڑ کر اس کے والد بھی نبی علیہ السلام کے ہمراہ ہو. وہ چھوٹا سا بچہ ہے, چند سال کا, 8-7 سال کا بچہ. اس کے والد بھی جہاد میں چلے گئے. بچے کو کیا پتا
جہاد میں کیا ہوتا ہے؟ وہ تو سمجھا تھا کہیں گئے ہوں گے اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ جائیں گے. اب صحابہ جب جہاد سے واپس آئے تو ان کے والد وہاں شہید ہو گئے. بشیر لانو ایک چٹان کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے اور آنے والے قافلے کا انتظار کرنے لگے کہ آنے والا قافلہ آ رہا ہے, میرے ابو آئیں گے, مجھے بوسہ دیں گے, مجھے سینے سے لگائیں گے. وہ میرے والد بھی ہیں, میری ماں بھی ہے. سارا قافلہ آ جاتا ہے, اللہ کے نبی آ جاتے ہیں, مگر بشیر لانو کو ان کے والد نظر نہیں آتے. چھوٹا سا بچہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا. اے اللہ کے نبی, این ابو, میرے ابو کہاں ہے, میرے ابو کہاں ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا بشیر اما ترضا, کیا تو اس پہ راضی نہیں کہ میں تیرا باپ بن جاؤں اور عائشہ تیری ماں بن جائے؟ الذین یمسکون بالکتاب, یہ لوگ تھے جنہوں نے دین کی خاطر ایسی قربانیاں دے دی. انہوں نے جانیں قربان کر دی. کاش کہ ہم دین کی خاطر آج اپنی خواہشات قربان کر دیتے. الذین یمسکون بالکتاب واقام الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین. اللہ فرماتے ہیں ہم ایسے مصلحین کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتے. یہ قربانیاں دیتے ہیں پھر ہم آخرت میں ان کا اکرام بھی کریں گے. اللہ رب العزت آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے. آپ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کے آئے ہیں. جو روکھی سوکھی ملتی ہے کھا لیتے ہیں, ان چٹائیوں پہ بیٹھتے ہیں, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ان قیامت ان مشقتوں کا بدلہ بندوں میں سے کوئی نہیں دے سکتا. قیامت کے دن اللہ دے گا, قیامت کے دن اللہ دے گا. اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن اپنے ان اکابرین کے قدموں میں کھڑا ہونا نصیب فرمائے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرمائے. ڈر بس اس بات کا لگتا ہے کہ کہیں ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے یہ نعمت ہم سے چھن نہ جائے. بس اس بات پہ دعائیں کرتے رہیے گا کہ مولا جب آپ نے اس راستے پر لگا دیا, اللہ اب ہم زندگی اسی پہ نبھانا چاہتے ہیں, موت تک ہم اسی پہ لگے رہنا چاہتے ہیں. میرے مولا ہمیں واپس نہ ہونے دینا, اللہ اب ہمیں واپس نہ کرنا. ساری دنیا مجھے کہتی تیرا سودائی ہے, ساری دنیا مجھے کہتی تیرا سودائی ہے, اب میرا ہوش میں آنا تیری رسوائی ہے. اللہ ساری دنیا کہتی ہے دین پڑھنے والے ہیں, عالم بننے والے ہیں, کتابیں پڑھانے والے ہیں. اللہ اب ہمارا ہٹ کے دنیا کی طرف جانا تو پھر آپ کی رسوائی ہے. اے اللہ پیچھے نہ ہٹنے دیجئے گا. ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتے ہیں, ان کو قبول اللہ کر لیجئے. اور اے اللہ ایمان کے ساتھ اس فتنوں کے زمانے میں ہمیں دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما دیجئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیے, ذکر قلبی کر لیجئے. یہ تصور کیجئے کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے, دل میں سما رہی ہے, دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور دل کہہ رہا ہے اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی الوهاب اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے مالک ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے گزر فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما, ہمارے دلوں کو صاف فرما, ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما, اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما, ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما, روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما, ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. پھر مولا
اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں ہماری من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں ہمیں غسل توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ کفن پہنائیں اللہ ہمیں تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما۔ اور اس سے پہلے کہ لوگ ہماری نماز پڑھیں اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما۔ اور اس سے پہلے کہ قیامت کے دن آپ کے سامنے پیشی ہو اللہ ہمیں اپنی رضا نصیب فرما۔ میرے مولا رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم آپ کے کمزور بندے ہیں، اے اللہ ہم اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ میرے مولا اس نفس نے ہمیں بیکار کر دیا، ہم جو کرنا چاہتے ہیں نہیں کر پاتے۔ اے اللہ اس نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنا دیجیے، اللہ اسے شریعت کی لگام ڈال دیجیے، اللہ ہمیں اس کی مکاریوں سے بچا لیجیے، اے اللہ شیطان کے دھوکے سے بچا لیجیے، اے اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ ہمیں ایک ایک بات میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل عطا فرما دیجیے، اے اللہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک سنت کے ساتھ ہمیں سجا دیجیے اور ہمارے باطن کو اپنی معرفت سے منور فرما دیجیے۔ اے اللہ علم پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے، اے اللہ علم پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے، اخلاص والی زندگی نصیب فرما دیجیے۔ رب کریم قیامت کے دن کی سرخروئی عطا فرما دیجیے، رب کریم رحمت کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہماری زبان عالم ہو اور ہمارے دل جاہل ہو، اے اللہ ہم اس بات سے ڈرتے ہیں ہماری زبان عالم ہو ہمارے دل جاہل ہو، اے اللہ مہربانی فرما، شہوت بھرے دل سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں جھوٹی زبان سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں ہوس بھری نگاہوں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں حیا والی نگاہیں عطا فرما، اے اللہ ہمیں صدق مقال عطا فرما، اے اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما، اے اللہ ان بچوں کی محنتوں کو قبول فرما اور اس کے بدلے ان کو دنیا آخرت کی سعادتیں نصیب فرما۔ اے اللہ یہ واپس اپنے گھروں میں جاتے ہیں جہاں کے ماحول بنے ہوئے نہیں ہوتے، یہ پھر گناہوں میں الجھ پڑتے ہیں، میرے مولا ان بچوں کی دائیں بائیں سے حفاظت کیجیے، آگے پیچھے سے حفاظت کیجیے، اوپر نیچے سے حفاظت کیجیے، اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ یہ گناہ کرنا بھی چاہیں تو ان کے بڑھتے ہاتھوں کو واپس لوٹا لیجیے، قدم اٹھانا چاہے بڑھتے قدموں کو واپس کر لیجیے، اے اللہ گناہوں کی ذلت سے بچا لیجیے اور ہمیں طاعات کی عزت عطا فرما دیجیے، میرے مولا رحمت کا معاملہ فرمائیے اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجیے، اللہ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجیے۔ آج کی اس محفل میں اے اللہ ہم سب کے گناہوں کی بخشش فرما دیجیے اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجیے، اللہ ہماری توبہ قبول فرما لیجیے، میرے مولا جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا ہم نہیں مانگ سکے ہمیں وہ بھی عطا فرما، اے اللہ امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما، اے اللہ اس وقت کفر دندناتا پھر رہا ہے، اے اللہ امت مسلمہ پریشان ہے، کتنے مسلمان ہیں گھروں سے بے گھر ہیں، کتنی مسلمان عورتیں ہیں عزتیں محفوظ نہیں ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کو کھانے کو نہیں ملتا، اے اللہ مہربانی فرما دیجئے، ان کافروں کے ظلم کا ان کو بدلہ دے دیجئے، اے اللہ ان کے تکبر کو توڑ دیجئے، اے اللہ ان کے تکبر کو توڑ دیجئے، اے اللہ ان کی صفوں میں انتشار پیدا کر دیجئے، ان کی تدبیر کو ان کی تدمیر بنا دیجئے، میرے مولا اس ملک کی حفاظت فرما دیجیے، اس دین کا قلعہ بنا دیجیے اور ہمیں شریعت و سنت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں تینوں حرم کی حفاظت فرما اور اے اللہ ہمیں تینوں کو دیکھنا وہاں جا کر عبادت کرنا آسان فرما، میرے مولا جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا اپنی رحمت سے ان سب کی نیک حاجات کو پورا فرما، جو ہمارے والدین دوست عزیز اقارب مشائخ فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما اور جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔